لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بلند الصلوات. برادران ملت اسلامیہ و عاشقان رسول والے رسول، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ خالق کائنات نے محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے، اور احسان یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اگر وہ ذات محبت کی حد بندی فرما دیتی، محبت کی لمٹ بتا دیتی، تو جو امتی اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ لہذا اللہ نے محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی حد معین نہیں فرمائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا، جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ میں ایک چھوٹی سی روایت کا سہارا لوں گا مجلس کے لیے، اور اسی پر بیس ہے میری پوری تقریر۔ اور یہ روایت زبان زد عام ہے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس کو تواتر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک میدان احد میں شہید ہو گئے۔ ایک محب رسول نے یہ بات سنی تو اس نے ٹھنڈی سانس لی، ایک اور عاشق رسول نے سنا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا، ایک اور صحابی رسول نے سنا، وہ چیخیں مار مار کے رویا۔ اب ایک اور محب رسول نے سنا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اب ایسے کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اس نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ سوچا کہ شاید یہ نہ ہو ساتھ والا ہو، ساتھ والا توڑ لیا، اور یہ کرتے کرتے 32 کے 32 دانت حضرت آویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں، محبت رسول میں توڑ دیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اتنی تمہید کے بعد کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی، وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین۔ لیکن نعرہ مل کے عبادت ہے داری۔ بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لمٹ ہو، جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ جیسے ہی ایام ازاں شروع ہوتے ہیں پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے، شروع ہو جاتا ہے، اور خصوصاً آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ سوال و جواب شروع ہوتے ہیں کہ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ زلجنہ لکھا دکھاؤ، تعزیہ لکھا دکھاؤ، ماتم لکھا دکھاؤ، یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ میں پوچھتا ہوں نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا۔ مل کے بلند آواز سے بولے حیدری۔ آج میرا دل یہ چاہتا ہے، میرا ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے بولے حیدری۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی اس تاریخی مجلس میں مجلس ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، زلجنہ، پوری عزاداری آپ کو قرآن میں لکھی دکھاؤں۔ چند منٹ انتہائی اہم ہیں، یہ بات سمجھو گے پوری تقریر سمجھ میں آ جائے گی۔ بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ 14 کا خالق وہی اللہ ہے، معبود حقیقی، سب کا خالق و مالک ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو بڑا ہوتا ہے
وہ فائل طے نہیں کرتا۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام فائل طے کرنا نہیں ہوتا، فائل طے کرنے کے لیے پورا سیکریٹریٹ ہوتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے سگنیچر کرنا، اپروول دینا، ایک جملے میں حکم جاری کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن اللہ کے احکامات کی کتاب ہے، قرآن ڈیٹیل و تفصیلات کی کتاب نہیں ہے۔ میں 2-3 مثالیں دوں گا تو بچے بھی بات سمجھ جائیں گے، میرے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں، نماز بہت بڑا باب ہے، نماز ایک بہت بڑا چیپٹر ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے کتاب الصلاۃ، یعنی نماز الگ سے باقاعدہ مکمل ایک پوری کتاب ہے جس میں بڑی ڈیٹیل و تفصیلات ہیں کہ کل کتنی نمازیں واجب ہیں، یومیہ نمازوں کی تعداد کتنی ہے، ان کے اوقات کیا ہیں، رکعت کی تعداد کتنی ہے، اور ان میں کیا کیا اذکار پڑھنے ہیں، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو میں مستحبات کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، مبطلات وضو کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو باطل ہو جاتا ہے، نماز میں تکبیرۃ الاحرام کیسے کرنا ہے، شکیات نماز کل کتنے ہیں، ان میں سے کوئی شک پڑ جائے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، مثلا حاضر کے نماز کی کیفیت کیا ہے، مسافر کے نماز کی کیفیت کیا ہے، اور بیمار کیسے نماز پڑھے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم ایک نہیں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی، ہم نے نماز۔ اور حضور خطبۃ الغدیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے جب بھی اور جہاں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان مومنوں کے امیر کا نام علی ابن ابی طالب۔ ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے بولے حیدر علی۔ نماز کی طرح روزہ ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے، کس پہ روزہ واجب ہوتا ہے، کس پہ روزہ واجب نہیں ہوتا، مرد کے روزے کے کیا احکامات ہیں، عورت کے روزے کے کیا احکامات ہیں، حاضر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، مفطرات روزہ کل کتنی چیزیں ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں۔ سب سے بڑے کا حکم نماز کی طرح قرآن میں روزے کا بھی موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بن جاؤ۔ یہاں جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے کہ ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ صاحبان ایمان سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا امیر کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی بدماشوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام۔ مل کے حیدر علی۔ حج بہت بڑا باب ہے، حج بہت بڑا چیپٹر ہے، کتاب الحج، یعنی حج ایک سے ایک پوری کتاب ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل و تفصیلات اس میں موجود ہیں، قرآن میں ڈیٹیل و تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ مثلا حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، اور حج واجب ہو جائے میقات کون کون سے ہیں جن سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہے، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، اور تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، مثلا حج تمتع میں وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، مینا میں قربانی کیسے کرنا ہے، اور حلق یعنی سر کیسے بڑھوانا ہے، رمی جمرات کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ حج کے متعلق سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بس آپ کی زحمت ختم ہوئی، بات یہاں سے آسان ہو جائے گی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، نماز روزہ اور حج کی طرح محرم اور عزاداری بھی ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاؤ جو کچھ آپ کرتے ہو، میں کہتا ہوں نماز میں جو کچھ مسلمان کرتے ہیں پڑھتے ہیں، ایک ایک چیز جب قرآن سے
نماز نہ دکھا سکے، ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ ساری عزاداری قرآن سے دکھا؟ میرا یہ چیلنج ہے، میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں، تکبیرۃ الاحرام جو وضو کرنے کے بعد مصلی عبادت پہ آکے ہر شیعہ سنی مسلمان اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، یہ دو کٹھے لفظ دو قرآن میں اللہ اکبر موجود نہیں ہے جو جائے کہ پوری نماز قرآن سے دکھائی جائے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے پوری نماز تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے کہ نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں نماز کے متعلق تمہیں نبی کا عمل نظر آ گیا، اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے، بڑی بیار بر ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ وہ حسین نظر کیوں؟ آؤ میں تمہیں مولا حسین کے متعلق نبی کا عمل دکھاؤں۔ کتاب کا نام کشف المعجوب، داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار ہے۔ میرے منہ سے نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین آپ کی سواری کتنی عظیم ہے کہ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا کہ سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا۔ سواری عظیم ہے تو سوار بھی کتنا عظیم ہے۔ گویا رسول اللہ اپنی زندگی میں حسین کی سواری کی شبیہ بنے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ شبیہ کیوں بنے؟ اس لیے کہ میرا ہر عمل امت کے لیے سنت ہے۔ جب زمانہ آئے گا کہ عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کی سواری کی شبیہ بنائیں تو اسے بدعت نہ کہنا، میری سنت ہے۔ یہ کہنا کہ صاحب یہ عجیب بات ہے، کیا 40 کا جلوس، عاشورہ کا جلوس جا رہا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، خواتین و مرد ہوتے ہیں، اور بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے۔ اس گھوڑے کا، اس جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں تمہیں عاشور یا 40 کے دن جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا؟ بولے یار میرے ساتھی نہ سمجھ آ رہی؟ او بھئی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا، اونٹ بھی تو جانور ہے نا۔ کہ لگے جانور کا احترام کرتے ہیں، بھئی جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، اور اسلام اور قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اب میری گواہی دینا حضرت صالح نبی کی اونٹنی، بھئی قرآن میں ذکر ہے یا نہیں، نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ ہاتھ ہو گئی اصحاب کہف کا کتا۔ اب سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا، سچوں سے کتے نے وفا کی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے۔ ایک نعرہ مل گیا ہے محبت کا اظہار فرمایا۔ تو میں ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، میرے قبلہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ اب میں قرآن سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں، تاریخی بات اس چوک میں زندگی پر یاد رکھو گے۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، سچے کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریائے نیل ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے قبیلے والوں میں معصوم صرف موسیٰ تھے۔ او بھائی قبیلے والے معصوم نہیں تھے، ان میں کچھ نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے۔ یہ بنی اسرائیل بڑی نخرے والی قوم تھی، انہوں نے خدا کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی، من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا۔ بھئی ان میں نیک بھی تھے، گناہگار بھی تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے بندہ خود عیب دار ہو، کم از کم امام تو معصوم ہو، پیشوا تو معصوم ہو۔ گناہگار تھے لیکن پیشوا معصوم کو بنایا۔ فائدہ کیا ملا معصوم کو ماننے کا؟ معصوم کو بے عیب کو ماننے کا فائدہ کیا ملا؟ قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا۔ اب
سر اٹھا کے بیٹھنا، دریا نہیں ملا، تو قرآن نے پیغام یہ دیا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا۔ جملہ میرا مکمل ہو، بات تاریخی ہے، نعرہ تاریخی لگا دینا، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا، دریا نہیں ملا، جب تک آخری فرعونی دریا میں پہنچ نہیں گیا، دریا نہیں ملا، پیغام یہ ملا کہ سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا، سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے، جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا، سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا دعویٰ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا، دشمنوں نے سیدہ سے، دشمنوں نے اہل بیت سے، دشمنوں نے عزاداری سے انتقام لے گا، ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے، آخری حسینی بھی پیدا ہو لے، آخری یزیدی بھی آ جائے، نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو کر رہے ہیں یہ لوگ، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں یہ لوگ، نہ جانے کس مذہب کی نماز ادا کر رہے ہیں یہ لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے سر اٹھانا، سجدے کرو گے مکتب اہل بیت کی صداقت کو گھروں میں جا کے، اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا، یہ قرآن ہے، قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ تو میں سوچتا ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ مل کے ایک نعرہ مل کے بولو حیدر علی۔ بیٹھے بیٹھے بھائی ٹائم، وقت بہت تھوڑا ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے نعرہ لگا دے، اور نعرے کی آواز امام زمانہ تک اچھا بول کے، ہاتھ کھول کے، سارے حلالی موالی یک دفعہ بول کے، ابھی حق نعرہ۔ ایک بات کو سمجھنا، جانور کے بارے میں تمام فقہا نے لکھا۔ میرا آبائی علاقہ، آبائی ضلع میرا ڈروبا ٹھیک سنگھ ہے، آپ سب لوگ مجھے جانتے ہیں۔ میں نے 10-12 سال حوزہ علمیہ میں پڑھا، 16 سال بیٹھ کے میں نے فقہ پڑھائی ہے۔ تمام فقہا نے کسی بھی مکتب کے فقیہ سے جا کے پوچھ لیجئے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے کہ جو قربانی کا جانور آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں تمام فقہا نے لکھا کہ اس کا احترام کرو، وہ شاعر اللہ ہے، اس کے آگے نہ چلو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، اس کا احترام کرو۔ قرآن نے قلائد کی لفظ استعمال کی ہے کہ اس کے گلے میں جو رسی ہے اس رسی کا بھی احترام ہے۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ ہم اشرف المخلوقات انسان ہو کے ہم ایک جانور کا احترام کریں، علماء نے متفقہ طور پہ بتایا کہ احترام کا فلسفہ سمجھو پھر اعتراض کرنا۔ ہم نے کہا سمجھائیے، تو علماء نے سمجھایا کہ احترام کا اصل میں فلسفہ یہ ہے، اصل میں ہے خدا محترم۔ جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، رسی سے چل کے خدا تک پہنچا۔ میں نے کہا بھائی یہی دلیل میری بھی ہے، اصل میں خدا محترم۔ امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ کہنے لگے کہ جب تعزیہ کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں پوچھتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں، مجھے بتاؤ آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو
کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار میرے صاحب؟ اگر کوئی مسلمان اس بات کا قائل ہو جائے کہ کعبہ میں اللہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ غلول کا قائل ہو جائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بھائی اللہ کسی ایک جگہ نہیں، اللہ ہر جگہ ہے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دو کہ ہم شیعہ سنی مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ بولو میرے ساتھ، ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلمان بھی کہلائے اور کعبہ کو سجدہ کرے وہ مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ سجدے کے لائق صرف ذات توحید ہے، بس کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور نص سے صریح ہے۔ قرآن کی نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ کے کلیئر کٹ حکم کو نص کہا جاتا ہے۔ سجدے کے بارے میں اللہ کا کلیئر کٹ حکم موجود ہے، اسجدوا للہ وعبدوہ، سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے، بس اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہ قابل معافی جرم ہے اسلام میں۔ ایک بات، ہزاروں کا مجمع ہے، میری قوم سامنے ہے، شیعہ سنی دوست مجھے سن رہے ہیں، ایک بات میں آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے یہ بات نہیں کی، چوک میں کہنے چلا ہوں، اور وہ بات یہ کہنے چلا ہوں میں کہ تعظیمی سجدے کا وجود اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ جو اشتباہ ہے نا، تفسیر پہ رائے کی جاتی ہے کہ صاحب یہ فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا، غلط بات ہے۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، آدم قبلہ تھا، رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ ذات توحید کو تھا۔ جس طرح ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، سجدہ ذات توحید، یہ حکم خدا کو سجدہ تھا، جھک جاؤ، حکم خدا کو جھکے، اللہ کا سجدہ کیا، رخ آدم کی طرف تھا، سجدہ ذات توحید کو تھا۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام اور ان کے 11 فرزندوں نے جیسے ہی مصر کے تخت پر جناب یوسف کو دیکھا تو سجدے میں گر پڑے، یہ یوسف کا سجدہ نہیں تھا، یہ اللہ کے شکر کا سجدہ تھا۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اس بات کو پلے باندھ کے جائیے۔ یہ پیر کو سجدہ، یہ فقیر کو سجدہ، یہ فلاں دربار کو سجدہ، یہ فلاں چیز کو سجدہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا گناہ کبیرہ اور شرک ہے۔ اس کا اسلام اور ایمان سے، شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پڑھے لکھے دوستوں میں دلیل دینے چلا ہوں، میری دلیل لے کے جانا۔ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو مجھے بتاؤ، ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بزرگ برتر ذات کس کی ہے؟ ہمارے نبی کی ذات ہے، رسول اللہ، جن کا لقب ہے ختمی مرتبت، یعنی جہاں تمام مراتب دی اینڈ بعد از خدا بزرگ۔ تو ہی قصہ مختصر، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو مولا علی نبی کو سجدہ کرتے۔ جناب سیدہ مولا کائنات کو سجدہ کرتی، حسنین اپنی ماں عصمت کبریٰ کو سجدہ کرتے۔ یار حد ہو گئی، سرکار وفا اپنے آقا حسین کو سجدہ کرتے، اصحاب رسول نبی کو سجدہ کرتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو، یہ جو کربلا کے زائرین جاتے ہیں، ہم بھی جب جاتے ہیں اور جیسے ہی روزہ امام حسین پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے فوراً ہم سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سجدہ اللہ کے شکر کا سجدہ ہے جو ہر عزادار کرتا ہے، ہر زائر کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ لائق سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، خالی رخ ہوتا ہے قبلہ کی طرف، سجدہ ذات توحید کو ہے۔ اسی طریقے سے خالی ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر، سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو ہے۔ خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر، سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ کہنے لگے صاحب یہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ کیوں بھائی؟ یہ نواز رسول پہ آنسو بہاتے ہیں، یہ اچھے مسلمان نہیں ہیں۔
اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو اچھا مسلمان نہ ہوا، اور جو نواسہ رسول کا خون بہائے، بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ میں کرنٹ موضوع کی طرف آپ کو لے کے آ رہا ہوں۔ آج پھر ہانڈی میں ابال آیا ہوا ہے اور مختلف مکاتب میں چھپے ہوئے یزیدیوں کے چہروں سے پردے ہٹ رہے ہیں، یزیدی ظاہر ہو رہے ہیں، اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ دنیا میں فقط دو ہی فرقے بچ گئے ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ اسلام آباد میں ملا کا میں نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں اس خبیث کو، وہ یہ کہتا ہے کہ میاں جب اس دور میں جو اصحاب زندہ تھے، جب ان اصحاب نے بیعت کر لی تھی یزید کی، تو ہم کیسے یزید کو برا کہہ سکتے ہیں؟ میاں جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی، اس مسئلے کا جواب ایک دیوبندی مسلک کے حسینی عالم نے دیا۔ دیوبندیوں میں بھی حسینی ہے، اہل حدیث میں بھی حسینی ہے، بریلویوں میں بھی حسینی ہے۔ جو حسین کو حق پہ مانتا ہے وہ حسینی ہے، جو یزید کو باطل کہتا ہے وہ حسینی ہے۔ میری مراد سید ابوالعالی مودودی رحمت اللہ علیہ، جماعت اسلامی کے بانی، آج سے 10 صدی پہلے جب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب یہ بتائیں کہ جب اصحاب نے بیعت کر لی تھی یزید کی تو امام حسین نے کیوں نہ کی، نواسہ رسول نے کیوں نہ کی، پلٹ کے جواب دیا مجھے تم یہ بتاؤ کہ جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی اصحاب نے کیوں کی؟ مودودی صاحب نے بتایا اصحاب معیار نہیں ہے، وہ ہستی معیار ہے جسے نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنتیوں کے سردار ہیں، وہ میں جب انہوں نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ غور ہے یا نہیں؟ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، اور حبیب خدا خاتم الانبیاء غلام طاہر صلوات یا یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے میاں خدا یزید کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اب سب اٹھا رہا ہوں جملہ سمجھنا بھائی، نقل کفر نباشد، اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے، جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائیں، ظالم و مظلوم ایک ہو جائیں، وہاں عادل نہیں رہتا۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اس مسئلے کو میں حل کیا کرتا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے شروع میں آغاز میں جب یہ چوک شروع کیا تھا، شاید یہ بات کہی تھی کسی مجلس میں، میں اس کو دہرانے چلوں کہ اس لیے کہ ایک پوری جنریشن جوان ہو گئی ہے میرے اس خطاب کے دوران، جب سے میں یہ چوک پڑھنے چلا ہوں اور میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں۔ یزید والا مسئلہ، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک نے دوسرے کو کوسا اللہ کرے تو مر جائے، دوسرا سیانہ آدمی تھا، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا، تو میرا خالق و مالک نہیں ہے، خالق و مالک اللہ ہے جو 4 دن اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن تیرا اتنا کہنے سے آج مجھے تیرے دل کا ارادہ پتا چل گیا ہے کہ تو چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے اسلام کا پتا تو چل گیا۔ یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت مردہ آباد، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہی یا نہیں؟ میاں یزید کا وہ یزید جمہوری خلیفہ تھا۔ جمہور کسے کہتے ہیں؟ اکثریت جس کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، جمہوری خلیفہ تھا۔ یزید کا باپ اپنی زندگی میں اس کے لیے بیعت لے کے مرا تھا، عالم اسلام بیعت کر چکا تھا۔ لفظ جمہور اگر لگاتے ہو جمہوری خلیفہ تھا، اور اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی تھی۔ اگر وہ جمہوری خلیفہ ہوتا تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا
कैंडिडेट सही, कम से कम अपोजिशन में कोई ना कोई है तो सही। अगर वो जबरी खलीफा होता, लेकिन वो कहता था कि जब तक हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे मैं चैन से न बैठूंगा। जवानों, सर उठाना, मात पियो, दुआ करना अगर मैं बात समझाने में कामयाब हो गया। मेरे किबला, यजीद ये कहता था जब तक हुसैन, भाई आलम इस्लाम बैअत कर चुका है, यजीद की हुकूमत में सूरज गरूब नहीं होता था। एक जुमला और भी कह दूं, इसकी हुकूमत आज दुनिया के 27 मुल्क ऐसे हैं उस जमाने में जिन पर अकेले यजीद की हुकूमत थी। यजीद इतना छोटा नहीं जितना आपने समझ रखा है, ये तो 1400 साल से आपकी लानत के हाथों पिट पिट के इतना सर है। आपने लुत्फ लिया है जुमले। हाँ, तो यजीद हुकूमत है, जमहूरी खलीफा अगर वो है, वो बेसिद क्यों है? क्यों कहते हैं जब तक हुसैन मेरी बैत नहीं करेंगे? वो बासिद है आलम इस्लाम की बैत करने के बावजूद यजीद मुसर है सर उठाना कि जब तक हुसैन बैत नहीं करेंगे मैं चैन से न बैठूंगा। तो मुझे कहने दीजिए, किसी ऐरे गैरे की कोई हैसियत ही नहीं, खुद यजीद की निगाह में हुसैन आलम इस्लाम से वजनी। लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। जिन मोमिनीन ने इस जुमले पे मुझे दुआ दी है, मैं लाहौर तक दुआ देता जाऊंगा। खुद यजीद की निगाह में हुसैन आलम इस्लाम से वजनी था। पूरा आलम इस्लाम हुसैन के मुकाबले में यजीद की निगाह में कचरे की हैसियत नहीं रखता। वो कहता था जब तक हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे मैं चैन से न बैठूंगा। भाई मामला क्या है, क्यों, किस लिए बैअत लेना था? हुकूमत तो है, पूरी दुनिया पे हुकूमत है, सूरज गरूब नहीं होता। भाई उसको मरना क्या है, मुसीबत क्या है, राज क्या है? इजाजत है राज से पर्दा उठा दूं? अब सर उठाना, राज से पर्दा उठाने चलो। राज ये था, यजीद बदबख्त जानता था अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दे, ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं, हुसैन और मिन्नी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। ये जानता था अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दे तो ये अकेले हुसैन का हाथ नहीं, हुसैन मिन्नी, ये रसूलुल्लाह की बैअत हो जाएगी, ये 1,24,000 अंबिया की बैअत हो जाएगी। अच्छा, वो बैअत के जरिए चाहता, प्लान दिखा रहा हूं मैं आपको, पीछे मंसूबे कितने थे, पीछे प्लान क्या था, अगर मैं समझा सकूं तो मेरे लिए। तो आप नारे तो लगा ही रहे हैं, दिल में दुआ जरूर कर देना। मैं जो जुमला कहने चलो, अगर बात समझ में आए, जिन्हें समझ आए सिर्फ वो बोले। असल में राज ये था, यजीद समझता था अगर हुसैन मेरे हाथ पे हाथ रख दे, नतीजा ये निकलेगा कि फिर मैं मुस्तनद हो जाऊंगा, फिर मैं जो कहता जाऊंगा दीन बनता जाएगा, जो करता जाऊंगा दीन बनता जाएगा। अब मैं एक जुमले में पूरी किताब आपके हवाले करने चला हूं। आप किसों के समाज पर इत्मीनान करते हुए, यजीद का प्लान यह था कि बैअत के जरिए सामने बैनर हो इस्लाम का, पीछे निजाम चले कुफ्र का, सामने नाम हो मोहम्मद का, पीछे निजाम चले दुश्मनाने मोहम्मद का। ज़हरा के बेटे ने मैदान करबला में चैलेंज दिया, यजीद हुसैन की जिंदगी में ये कैसे हो सकता है, नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का। हुसैनियत जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए, मिलके बोलो हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मज़ाहर ही लुट गई थी खिलाफत उसूल की, मज़ाहर ही लुट गई थी खिलाफत उसूल की, बादद रसूल छीन ली राहत बतूल की। फिर वापस हुआ किनारे हसन कब्रे रसूल से, तब तड़पी जिसमें उतर में रिसालत रसूल की।
यजीद का मंसूबा यह था कि बैनर हो इस्लाम का, निजाम चले कुफ्र का, नाम हो मोहम्मद का, निजाम चले दुश्मनान मोहम्मद का। बतूल के बेटे ने चैलेंज दिया, यजीद हुसैन की जिंदगी में यह कैसे हो सकता है? नाम मेरे नाना का हो, किरदार तेरे दादा का हो। इमाम ने बैअत नहीं की। मैं आज उन यजीदियों को पैगाम देना चाहता हूं जो यजीद का डिफेंस कर रहे हैं, यजीद का दिफा कर रहे हैं। और कराची में नारा लगा, यजीद अमीरुल मोमिनीन। याद रखे, जिस तरह जल्ला जलालहू अल्लाह का प्रोटोकॉल है, नबी को आप जल्ला जलालहू नहीं कह सकते, ये मेरे मालिक का प्रोटोकॉल है, नबी का प्रोटोकॉल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मासूम का प्रोटोकॉल है अलैहिस्सलाम। पूरी कायनात में अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ने अली को बनाया बस। किसी ने मेरे मौला हसन से कहा, या अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला हसन ने फरमाया, आज के बाद ये मुझे न कहना। कहा मौला क्या आप अमीरुल मोमिनीन नहीं? फरमाया हूं। कहा मैं कहूं? फरमाया ना। ये अल्लाह ने फकत मेरे बाबा को साथ मुख्तस कर दिया है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने मेरठ पे अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया। ये लक़ब अली के दुश्मनों को पसंद आ गया। अली के दुश्मनों को, बनु उमय्या और बनु अब्बास के बादशाहों को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पसंद आ गया, चुरा के ले गए। पढ़े लिखे लोगों के लिए मैं एक बात कहता हूं, भाई अगर बादशाह का लिबास किसी चौक में या फुटपाथ पे बैठे हुए किसी फकीर को पहना दिया जाए, फिर सुनो, अगर बादशाह का लिबास किसी फकीर को फुटपाथ पे बैठे को पहना दिया जाए तो वो जोकर ही तो लगेगा। वो मस्खरा ही तो लगेगा। ये लक़ब अल्लाह ने मेरठ पे मौला अली को अता फरमाया, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब लोगों ने चुरा लिया। मैंने अर्ज किया है, लायक सजदा सिर्फ अल्लाह की जात है। इंसान का मुकद्दर फूटा, जो लायक सजदा था, जब उसको सजदा न किया तो ये पेशानी कैसे जलील हुई इंसान की। कभी ये बंदर के सामने झुका, कभी आग के सामने झुका, कभी पत्थर के सामने झुका, कभी पानी के सामने झुका, कभी सूरज के सामने झुका, कभी किसी बुत के सामने जलील हुआ, कभी किसी बुत के सामने जलील हुआ। इसलिए कि जो लायक सजदा था उसको सजदा नहीं किया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह ने अली को अमीरुल मोमिनीन बनाया, लोगों ने अली को छोड़ा तो कैसे कैसे खसीस लोग अमीरुल मोमिनीन मिले लोगों को। यजीद अमीरुल मोमिनीन, वलीद अमीरुल मोमिनीन। बात मुकम्मल हो, बात तारीखी, नारा भी तारीखी, लेकिन बात मुकम्मल होने के बाद यजीद अमीरुल मोमिनीन, वलीद अमीरुल मोमिनीन, मिरवान इब्ने हकम अमीरुल मोमिनीन, अब्दुल मलिक इब्ने मिरवान अमीरुल मोमिनीन, शराब के हौज में गोते लगाने वाले अमीरुल मोमिनीन, 2 की जगह 4 रकत नमाज नशे की हालत में पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन, जुमे की नमाज खुद को पढ़ाने वाले अमीरुल मोमिनीन, माँ बहन और बेटी में तमीज न करने वाले अमीरुल मोमिनीन। तो जब अमीरुल मोमिनीन ऐसे हो गए तो मोमिन मुल्ला उमर जैसे आए। जिसे अल्लाह सर उठा के बैठना, जिसे अल्लाह ने अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो क्या इज्जत अफजाई हुई मोमिनों की। कौन अमीरुल मोमिनीन? जो काबा में आया वो अमीरुल मोमिनीन, जो होश रिसालत में पला वो अमीरुल मोमिनीन, जो लिबू लौब रिसालत चूस के परवान चढ़ा वो अमीरुल मोमिनीन, जो बिस्तर मोहम्मद पे सोया वो अमीरुल मोमिनीन, जो दोषे पैगंबर का सवार बना वो अमीरुल मोमिनीन, जो
بدر کا فاتح بنا وہ امیر المومنین، احد میں جس کے لیے آسمانی اسلحہ آیا وہ امیر المومنین، جو خندق کا کل ایمان بنا وہ امیر المومنین، جو خیبر کا قرار غیر فرار قرار پایا وہ امیر المومنین، جسے زہرا جیسی بیوی ملی وہ امیر المومنین، جسے حسنین جیسے لال ملے وہ امیر المومنین۔ اور جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خمینی جیسا ہوگا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حیدری۔ جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو مومن خامنائی جیسا ہوگا، مومن سید حسن نصر اللہ جیسا ہوگا۔ جو ہے یہ نہیں، یہ میرے مولا امیر کا لقب ہے۔ میاں یزید جمہوری، دو شہزادوں کا معاملہ تھا۔ آج ملا لوگ لمبی لمبی داڑیاں ہیں اور عقل بھیجے میں نہیں ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں برادران اہل سنت تشریف فرمائے، ہمارے فقہا نے حکم دیا ہے ہمیں کہ برادران اہل سنت کو بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو۔ برادران اہل سنت کی جان ہماری جان، ان کی ناموس ہماری ناموس، ان کی عزت ہماری عزت، وہ بھی حسینی ہم بھی حسینی۔ میں یزیدیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں اور میں خوشامد نہیں کر رہا، خطابت نہیں کر رہا۔ مولانا طارق جمیل دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ نے ان کے کلپ نہیں سنے سوشل میڈیا پہ؟ فرماتے ہیں جب بھی میں روزہ رسول پہ گیا میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک ہی درخواست کی، اللہ کے محبوب قیامت کے دن مجھے اپنے بیٹے حسین کے میراثیوں میں شمار کرنا ہے۔ یہ دیوبندی حسینی ہے، طاہر القادری حسینی ہے، محمد علی انجینئر حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو یہ حسینی ہے، جو مولا حسین کو حق پہ سمجھتا ہے وہ حسینی ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی۔ حسین کسی شیعہ کی میراث نہیں ہے، عالم انسانیت کی میراث ہے۔ حسینیت، 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 جی تمہیں توفیقات برادران اہل سنت بلند تر صلوات۔ اور جیسا کہ اعلان بھی ہو رہا تھا، میں بھی گزارش کروں گا ایام عزا میں جس طریقے سے برادران اہل سنت نے ہمارے ساتھ مل کر اپنی اپنی محبت کے مطابق نواز رسول کے غم میں شریک رہے، جس طرح حسین پوری ملت کا سرمایہ ہے، انسانیت کا سرمایہ ہے، اسی طرح انسانیت کے محسن اعظم کا نام ہے ذات رسالت۔ اب جلوس نکلیں گے، ربیع الاول کے جلوس، جس گلی سے، جس گاؤں سے، جس شہر سے، جس محلے سے نکلیں، جتنے حسینی ہیں آپ پر واجب ہے جب بھی کوئی یا رسول اللہ کہنے والا آپ کے گھر کے سامنے سے گزرے اسے شربت ضرور پیش کرنا، اس کے گلے میں ہار ضرور ڈالنا اور اس کے ساتھ مل کے یا رسول اللہ کا نعرہ ضرور لگانا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ مل کے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، میاں دو شہزادوں کا معاملہ تھا۔ او بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں برادران سے، اور جن ملا لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ سفیان کا پوتا حق پہ ہے یا عمران کا پوتا، اور جو 1400 سال کے بعد حسین اور یزید میں تمیز نہ کر سکے تمہیں حقیقی اسلام کہاں سکھائیں گے؟ پہچانو ان کو۔ حسینی علماء سے دین لو، چاہے دیوبندی علماء ہوں، اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، حسینی علماء سے دین لو، نجات پا جاؤ گے۔ یزیدیوں سے نہ لینا، اس لیے کہ کربلا میں دو اسلام آمنے سامنے تھے، اذان یزید کی طرف بھی آ رہی تھی، اذان حسین کی طرف بھی، نماز یزید کی طرف بھی تھی، نماز امام حسین کی طرف بھی، تلاوت قرآن یزید کی طرف بھی تھی، تلاوت قرآن امام حسین کی طرف بھی، جمعہ یزید کی طرف بھی تھا، جمعہ امام حسین کی طرف بھی تھا، لیکن یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا، حسین نانا کے اسلام کا نمائندہ۔
حسین کی حمایت وہی کرے گا جو حسین کے نانا کے دین پہ ہوگا. جو ہے یہ نہیں. میں ختم کر رہا ہوں گفتگو. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میاں جو دو شہزادوں کا ایک جیت گیا ایک ہار گیا. میں کہتا ہوں مقصد کی جیت ہوتی ہے, مقصد کی ہار ہوتی ہے. میرے حسین کا مقصد تھا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا. میرے حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا. بولو یار میں سے وہ یہی تو مقدمہ چوک میں لے کے آئے ہو. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. یزید ہار گیا نا. چونکہ وہ ہار گیا, اب میں نے عرض کیا کہ ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی. اس نے اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور امام کو شہید کر دیا. اچھا وہ جاہل تو تھا ہی. بات سمجھنا, بات سمجھ آئے تو نعرہ حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد کا لیکن مل کے لگانا ہے. جس نے امام حسین کی نیاز کھائی ہے, لنگر کھایا ہے, اس گلے کے استقبال کو چوک میں کرنا ہے اور مولا حسین کی حمایت میں بلند آواز سے نعرہ لگانا ہے حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد. لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد وہ جاہل تو تھا ہی, وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. بولو میرے ساتھ, قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے نو کے نیزہ پہ تلاوت کرو. حسینیت 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 یزیدیت 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 بلندتر صلوات. وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. وہ جاہل سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے, میرا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اور میں آخری بات کہوں, میں مولا حسین کی جیت دنیا کو دکھانا چاہوں گا. دکھا دوں, دنیا کو دکھاؤں مولا حسین کی جیت. اور میرے بھائیوں جب پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے, اور جب پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں. لوگوں میرا حسین جیت گیا, دنیا میں حسین کے جلوس دیکھ لو. یزیدی آج بھی عاشور کے دن گھروں میں منہ چھپائے پھر. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ دیا. 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب. چہلم کا آخری پرسہ دینے آئے ہو نا, مجھے بتاؤ جب بھائی کا چہلم منانے کربلا آئی ہے کتنے محمل تھے؟ 3 ماہ. کربلا پہنچے, میرے مولا سید سجاد نے سب سے پہلے چچا غازی کی قبر کو گلے لگا کے 2 بین کیے. بتاؤ سید سادات کا درد سناؤں آپ کو. پہلا بین یہ, اللہ کرے میں ماتمی کو سمجھا لوں, پہلا بین یہ کیا چچا غازی میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بازو کٹوا کے دریا کے کنارے سو جانا آسان ہے چچا, لیکن ننگے سر کبھی اس بازار کبھی اس دربار جانا پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ چچا بڑا مشکل. آپ نے استقبال کیا مصائب کا. سید سجاد کا دوسرا درد ماتمی کو سناؤں. قبر کو گلے لگا کے کہا چچا غازی ذرا قبر سے اٹھ کر ان بیبیوں میں پہچان کے صرف اتنا بتا, ان میں تیری مرشدزادی زینب کون؟ عزادار جناب زینب بھائی کی قبر پہ آئی,
بڑے معرفت والا عزادار رونے والا میرے سامنے بیٹھا ہے. بی بی آئی بھائی کی قبر پہ, بھیا مبارک ہو, آپ نے کربلا فتح کیا, زینب شام فتح کر کے آ رہی. بھائی تیرے جہاد میں اور میرے جہاد میں بڑا فرق ہے. تو مرد تھا, تیری جنگ مردوں کے ساتھ تھی, میں پردہ میری جنگ شام کے بے غیرتوں کے ساتھ. حسین تو مرد تھا, تیرے ساتھ فوج مردوں کی تھی, میں پردہ میرے ساتھ فوج یتیموں کی تھی. حسین تو دشمن کے گھر سے باہر لڑا, میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے. یہ ہے فاتح شام بی بی, میں دشمن کو گھر میں شکست دے کے آ رہی ہوں. حسین تو نے بھی دین پہ بڑا خرچہ کیا, میں نے بھی کیا. تو نے عباس جیسا بھائی قربان کیا, میں نے عباس اور تجھ حسین جیسے بھائی قربان کیے. تو نے اکبر و قاسم جیسے بیٹے دیے, میں نے اون و محمد جیسے بیٹے دیے. سادات سے ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بی بی فرماتی ہے بھیا تیری نسل بچا لائی, اب تیری اولاد سے ہونے والا کوئی سید مجھ زینب کو ماں کہہ دے تو اس کی مہربانی. میرا کوئی نہیں بچا جو زینب کو ماں کہے. عزادارو چند دن کربلا میں رہے سادات, پھر آئے مدینہ میں. سیدزادیوں کی نگاہ جیسے مدینہ پہ پڑی نا, جناب ام کلثوم کا وہ نوحہ, بی بی نے نانا کے شہر کو دیکھا, مسیح پڑھا یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. جب بہنیں گئی تھی بھائی ساتھ تھے, بھائی مرا کے بہنیں واپس آ گئی. 3 دن مدینہ کے بہر سیدزادیاں بیٹھی رہی. بشیر منادی کو بھیجا گیا, ندا دے رہا ہے مدینے والوں, مدینے کے سردار آ گئے. یہ اعلان سنا, جناب ام البنین نے بی بی نے برقع پہن لیا, دروازے کے اندر تشریف لے آئی. اے شخص تو کون ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ کہ بی بی میرا نام بشیر ہے, میں کہہ رہا ہوں مدینے کے سردار آ گئے. بی بی فرماتی ہے بشیر جلدی بتا, میرا غازی آ گیا ہے. جو سرکار وفا کے مرید بیٹھے ماتم کرنے لفظ سمجھنا, میرا غازی آ گیا. کہ بی بی آپ کون ہے؟ کہ میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. بشیر سر چکا کے کہتا ہے بی بی آپ کو تو حسین کا پوچھنا چاہیے تھا, اکبر و قاسم آپ شہنشاہ وفا کی ماں ہیں, آپ نے عباس کا کیوں پوچھا؟ ماں کو اتنا ناز تھا. کہ بشیر میں نے عباس کا اس لیے پوچھا ہے, اگر میرا غازی آ گیا ہے نا پھر سارے آ گئے. بشیر کی چیخ نکل گئی, بی بی تیرا غازی مارا گیا. ماتم کرنے لفظ سمجھنا, تیرا عباس مارا گیا. بی بی فرماتی ہے کتنی فوج تھی جس نے میرے غازی کو مارا؟ کہا ہزاروں لاکھوں کی فوج. اتنا ناز تھا ماں کو, چاہے ہزاروں لاکھوں کی فوج ہو. بشیر میرا عباس کسی سے مار نہیں کھاتا, سچ بتا کیوں میرا مارا گیا میرا غازی؟ بشیر کی چیخ نکل گئی, کہ بی بی تیرے عباس کو لڑنے کی اجازت. اب بی بی آئی جنت البقیع میں, آخری جملہ ماتم حسین کہنے چلو, اب بی بی آئی جنت البقیع میں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. مخلصین میری مائیں بہنیں بیٹیاں عزادار بیٹھے ہو, میرے مولا کا عالم زری سامنے, اللہ آپ کے بیماروں کو شفا عطا. میری فیملی کا ایک ممبر ایمرجنسی میں ہے, آئی سی یو میں, دعا کریں مولا صحت عطا فرمائے, مولا زندگی عطا فرمائے, امام حسین بادشاہ زندگی دے, کریم کربلا کرم فرمائے. دعا کریں مالک شفا. الہی آمین. بس میں آخری جملہ کہوں, دعا میں یاد رکھنا, ماتم کے دعا میں بہت پریشان ہوں. میں نے وقت آخر صرف اس لیے کہ میری وجہ سے عزاداروں کو تکلیف نہ ہو, موقع پہ پتہ نہیں کوئی بندوبست ہوگا یا نہیں ہوگا, میں حاضر ہو گیا ہوں, ورنہ میں بہت پریشان ہوں. دعا کریں اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بی بی سیدھی آئی جنت البقیع میں, حسین کی ماں کی قبر کو گلے لگا کے. اب جناب ام البنین نے بیان کیا, رسول ساتھی اب تو راضی ہونا میرے عباس میں. قبر ہلنے لگی, آواز آئی ام البنین میں راضی, وہ میرا بابا راضی, میرا اللہ راضی. عزاداروں مجھے رانا صاحبان بار بار کہہ رہے تھے 7 نومبر 20 ربیع الاول کو انشاءاللہ 2 بجے چک 301 میں میلاد پڑھوں گا, آپ حضرات بھی شریک ہوں گے. ماتم حسین.